العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها في باب الوقف آتية ومن أحكام الوصل حذف المدة وتحريك الساكن غير المدة عند اجتماع الساكنين على غير حده بالكسر مطلقا عن حفص على الأصل وهو إذا حرك بالكسر. جی یہاں صاحب کتاب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وصل اور وقف کے کچھ احکام تو گزر چکے ہیں، کچھ کا بیان چل رہا ہے، اور بہت سارے وقف کے وہ اصول اور قاعدے اور احکامات ہیں جو وقف کے بیان میں آنے والے ہیں۔ صاحب کتاب یہاں ان میں سے چند کو بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ من جملہ وصل کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ حرف مدہ کو حذف کر دیا جائے۔ کب؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی صورت میں۔ مثلا اقیم الصلاۃ، تو اقیم الصلاۃ میں ایک تو دو ساکن جمع ہوئے، ایک اقیمو واو مدہ ہے جو واو جمع ہے، اور دوسرا الصلاۃ میں جو ہے صاد ساکن ہے اور الف لام جو ہے وصل کی وجہ سے گر جائیں گے، تو یوں ہو جائے گا کہ اقیموا الصلاۃ۔ اسی طریقے سے واستبقا الباب وقال الحمد، تو اس طریقے سے جو ہے اگر دو ساکن جمع ہو اور پہلا ساکن اگر مدہ ہو تو اس صورت میں پہلے ساکن حرف مدہ کو حذف کر دیا جائے گا اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے، جیسا کہ اس کا جو ہے بیان پورا اجتماع ساکنین علی غیر حدہ اور علی حدہ کے بیان میں بھی آ چکا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں صاحب کتاب وصل کے احکام بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اس کا تعلق احکام وصل سے ہے، اس لیے اس قاعدے کو یہاں پر مزید بیان فرمایا ہے۔ اور من جملہ وصل کے احکام میں سے حرف مدہ کو حذف کر دینا ہے۔ اگر حرف مدہ ہے تو اس کو حذف کر دیا جائے گا، اور اگر غیر مدہ ہے تو اس صورت میں اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ وہ تحریک الساکن غیر المدتی سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ جو ہے پہلا ساکن جو ہے کیا ہے؟ ساکن ہے اور غیر مدہ ہے، تو اس صورت میں اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہوگا، اور قاعدہ ہے کہ الساکن اذا حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جائے گی، لہذا دو ساکن جمع ہونے کی صورت میں اگر پہلا ساکن غیر مدہ ہے تو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے پہلے ساکن کو قاعدے کے بنا پر جو ہے کسرے کی حرکت دی جائے گی۔ مثلا ان ارتبتم ام ارتابوا، تو اس صورت میں جیسے ان ارتبتم میں ان نون ساکن تھا، ارتبتم میں را ساکن تھا، دونوں ساکن الگ الگ کلمے میں ہیں اور پہلا ساکن غیر مدہ ہے، لہذا اس کو کسرے کی حرکت دی جائے گی اور قاعدے کے مطابق۔ اور اسی طریقے سے امر تابو میں ام میم ساکن تھا، ارتابو میں را ساکن تھی، دو ساکن جمع ہوئے، لہذا پہلے ساکن کو قاعدے کے مطابق کیا دے دیا جائے گا؟ کسرے کی حرکت دی جائے گی قاعدے کے مطابق۔ اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ الساکن اذا حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب بھی حرکت دی جائے گی تو کسرے کی حرکت دی جائے گی مطلق طور پر۔ جی پھر اس کے بعد یہاں پر صاحب کتاب نے کیا فرمایا؟ عن الحفظ فرمایا۔ عن الحفظ اس لیے فرمایا کہ بعض روایتوں میں جو ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہو اور پہلا ساکن غیر مدہ ہو تو کسرے کے بجائے وہاں پر وہ جو ہے اس کو ضمہ دیتے ہیں، جیسے او خروجو میں وہ او خروجو پڑھیں گے اور مبین قتلو میں اس کو مبین قتلو پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس مسئلے کی اختلافی نوعیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صاحب کتاب نے جو ہے کیا فرمایا؟ ان حفص فرمایا،
تاکہ پتہ چلے کہ یہ امام حفص کے تعلق سے جو ہے کیا ہے قاعدہ ہے۔ باقی دیگر روایتوں میں جو ہے کسی کے نزدیک جو ہے کسرے کے بجائے ضمہ دینے کا بھی کیا ہے عمل ہے۔ جی تو اب یہاں دو ساکن جمع ہونے کی صورت میں پہلا ساکن اگر مدہ ہے تو وہ حذف ہو جائے گا، اور اگر پہلا ساکن غیر مدہ ہے تو اس کو قاعدے کے مطابق کیا دے دیا جائے گا؟ کسرہ دے دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اجتماع ساکنین ہو، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا سوال اور جواب کی شکل میں، کہ ساکن کو کسرے کی حرکت ہی کیوں دی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو حرکات تین ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، تو ضمہ اثقل الحرکات ہے اور فتحہ جو ہے اخف الحرکات ہے، اور کسرہ جو ہے کیا ہے اوسط الحرکات ہے، اور خیر الامور اوسطھا کے تحت جو ہے ایسے موقع پر کسرے کی حرکت دی جاتی ہے۔ الساکن اذا حرک بالکسر۔ جی آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا مِيمُ الْجَمْعِ فَيُضَمُّ عَلَى الْأَصْلِ كَمَا مَرَّ۔ بہرحال میم جمع تو اس میں جو ہے قاعدے کے مطابق اور اصل کے مطابق جو ہے اس کو ضمہ دیا جائے گا، جیسا کہ میم جمع اس کا بیان گزر چکا۔ کہاں گزر چکا؟ میم جمع اور ہائے ضمیر کا جہاں بیان چلا وہاں پر جو ہے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ میم جمع میں اصل کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ یعنی صاحب کتاب یہاں اس کو اس لیے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو ایسا نہ ہو کہ میم کے وَهُوَ السَّاكِنُ اِذَا حُرِّكَ بِالْكَسْرِ، کہ ساکن کو جب حرکت دی جائے تو کسرہ کی حرکت دی جائے، تو میم جمع میں کوئی اس کو جو ہے کسرہ نہ دے دے، بلکہ یوں کہا گیا کہ میم جمع میں تو جو ہے ضمہ ہی دیا جائے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اور ضمہ کی وجہ کیا ہے کہ اصل اور ذات میں پایا جانے والا کیا ہے؟ ضعف ہے، جس کی تلافی کی غرض سے اثقل الحرکات ضمہ کیا ہوا؟ مناسب ہوا۔ اس لیے کہ میم جمع اور ہائے ضمیر کیا ہے؟ اخف الحروف ہے، لہذا میم کی جو ہے حفاظت کے لیے وہاں پر ضمہ دیا گیا ہے، اور میم جمع کا اصل اعراب کیا ہے بھائی؟ ضمہ ہے، جو کیا ہے؟ جمع پر جو ہے دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ واو جو ہے جمع پر دلالت کرتی ہے، اور واو کے موافق جو ہے جو حرکت ہے، واو حرف علت کے مطابق جو حرکت ہے وہ کون ہے؟ ضمہ ہے۔ اس وجہ سے جو ہے میم جمع میں ضمہ کو اختیار کیا گیا ہے۔ جی اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ فَيُضَمُّ عَلَى الْأَصْلِ كَمَا مَرَّ، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ وَيُفْتَحُ أَلِف لام میم اللہ وَنَحْوُ مِنَ النَّاسِ لِاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ مَا خِفَّةِ الْفَتْحِ، اور الف لام میم اللہ میں اور من الناس جیسی مثالوں میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے جو ہے کیا ہے؟ فتحہ کی خفت کی وجہ سے فتحہ دیا جائے گا۔ کہ الف لام میم اللہ میں بھی جو ہے الساکن اذا حرک بالکسر قاعدے کے مطابق میم کو کسرہ دیا جانا چاہیے، لیکن وہاں پر بھی اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میم میں ایک کسرہ یا مدہ دو کسروں کے قائم مقام، پھر دوسرے میم کا کسرہ، تو توالی کسرات کی ثقل کا باعث ہے، اس وجہ سے جو ہے میم کو کیا دیا گیا؟ فتحہ دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الف لام میم اللہ میں وصل کی صورت میں بھی لام جلالہ میں تفخیم باقی رہے، تعظیم باقی رہے، اس وجہ سے جو ہے کیا کیا گیا ہے؟ فتحہ دیا گیا ہے۔ اور من الناس، یہ یہاں پر صرف من الناس بیان کیا، حالانکہ من الماء اور من الناس اور من اللہ جتنے بھی من جارہ ہیں سب جگہ جو ہے اس کو کیا دیا جائے گا؟ کسرے کے مقابلے میں فتحہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کثیر الدور اور کثیر الاستعمال ہے، اور جو چیز کثیر الاستعمال اور کثیر الوقوع ہوتی ہے وہ مقتضی خفت ہوتی ہے، لہذا جو ہے حرکات میں سب سے خفیف حرکت کون ہے؟ فتحہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو نہ تو ضمہ دیا گیا نہ کسرہ دیا گیا، بلکہ کیا دیا گیا ہے؟ فتحہ دیا گیا، اس لیے کہ فتحہ کیا ہے؟ اخف الحرکات ہے۔ جی اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا إِشْبَاعُ الْحَرَكَةِ بَعْدَ حَذْفِ الْمَدَّةِ فِي نَحْوِ وَاسْتَبَقَ الْبَابُ وَقَالَ الْحَمْدُ فَلَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَنَا مَعَ مُخَالَفَتِهِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَحَدُ أَرْكَانِ الْقُرْآنِ مُوَافَقَةُ الْعَرَبِيَّةِ هَذَا۔ اور بہرحال حرکت کو کھینچنا
حرف مدہ کو حذف کرنے کے بعد واستبق الباب اور وقال الحمد جیسی مثالوں میں، پس وہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے اس کے عربیت کے ساتھ مخالفت کی وجہ سے، اور من جملہ قرآن کے ارکان میں سے ایک رکن عربیت کی موافقت کا ہونا بھی ہے، ہذا اس کو سیو کر لیجئے۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں صاحب کتاب؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم میں بہت ساری جگہ ایسا ہے کہ وہاں پر جیسے دو مثالوں سے سمجھایا کہ واستبق الباب ہے وقال الحمد ہے، اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ واستبقا میں جو ہے یہ صیغہ تثنیہ ہے اور الف اس کے لیے کیا ہے علامت ہے، ایسے ہی وقال میں جو ہے کیا ہے صیغہ تثنیہ ہے اور اس کے لیے الف کیا علامت ہے، تو واستبق الباب میں وقال الحمد میں اگر اس کو پڑھیں گے تو پھر کلمہ واحد میں اور کلمہ تثنیہ میں، یعنی صیغہ واحد میں اور صیغہ تثنیہ میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، اور اس جو ہے صیغہ تثنیہ کو صیغہ جو ہے واحدہ کے ساتھ تشابہ لازم آئے گا، تو اس وجہ سے جو ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو الف کو اور وقال الحمد میں الف کو اور واستبق الباب میں الف کو اشباع کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ صیغہ تثنیہ ہے۔ تو صاحب کتاب جو ہے یہاں اس قاعدے سے اس کو ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں جو ہے کہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہو اور اس میں پہلا ساکن اگر مدہ ہو تو اس صورت میں اس کو حذف کر دیا جائے گا، لہذا یہاں پر بھی دو ساکن جمع ہوئے، پہلا مدہ ہے اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ اور جہاں تک مسئلہ صیغہ واحدہ اور صیغہ جو ہے تثنیہ کا ہے تو گویا کہ جو ہے یہ جو ہے تشابہ اور مشابہت اور مغالطہ تو انہی کو ہوگا جو عربیت سے واقف نہیں ہے، اور عربیت سے اگر وہ واقف ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سیاق و سباق سے وہ سمجھ لیں گے کہ یہ جو ہے صیغہ تثنیہ ہے یا صیغہ واحدہ ہے۔ اس وجہ سے جو ہے قرآن کریم کے رسم الخط میں ایسے موقع پر اگرچہ الف پڑھا نہیں جاتا ہے لیکن تثنیہ کی علامت کے طور پر اس کا رسم جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے، بغیر الف کے نہیں ہے، کہ اگرچہ پڑھنے میں الف نہیں آتا ہے مگر لکھنے میں الف ضرور آئے گا، اس لیے کہ وہ جو ہے تثنیہ کے اوپر کیا کرے گا، دلالت کرے گا۔ تو بہرحال جو ہے صرف محض قیاس کی بنیاد پر قرآن کریم کی قرآنیت کے ثبوت و صحت کے لیے جو ارکان ثلاثہ و شرائط ثلاثہ متعین کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اصول عربیت کی موافقت ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے کہ عربیت کی موافقت ہو، اس لیے کہ جو قواعد اور اصول عربیت کی موافقت میں ہوں گے وہ قابل قبول ہیں، اور جو اصول اور قواعد عربیت کی مخالفت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے اصول اور قواعد انہی کو مبارک ہے جنہوں نے یہ اصول اور قواعد بنائے ہیں۔ تو اس طرح کا اشباع خلاف عربیت ہے، نیز قیاس محض قرات کے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ جو ہے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وما للقیاس فی القراءۃ مدخل، کہ جو ہے قراءت میں قیاس کا کوئی بھی عمل اور دخل نہیں ہے، بلکہ قراءت یہ جو ہے کیا ہے، نقل پر موقوف ہے، اور جس طریقے سے نقل ہوتا چلا آیا ہے اسی کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو گویا کہ نقل ہوگی کس کی، عمل کی۔ تو اگرچہ جو ہے یہ بعض لوگ جو ہے اس طریقے سے صیغہ تثنیہ اور واحدہ میں مشابہت کی بنا پر الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ محض ان کی ایک کیا ہے، خام خیالی ہے، یا عربیت یہ موافقت نہیں ہے، بلکہ عربیت کی موافقت اسی میں ہے کہ اس کو جو ہے بغیر الف کے پڑھا جائے، لیکن لکھا جائے کیسے، الف کے ساتھ لکھا جائے۔ جی اس کے بعد صاحب کتاب علیہ الرحمہ آگے بیان کرتے ہیں کہ والجزء الثانی من الترتیل معرفت الوقوف من محل الوقف والابتداء وکیفیتہما، اور ترتیل کا دوسرا جز
وہ کیا ہے؟ وقوف کی معرفت ہونا، یعنی محل وقف اور محل ابتدا، اور کیفیت وقف اور کیفیت ابتدا کا جاننا۔ ہما ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے وقف اور ابتدا کی طرف۔ کیفیت ہما میں ہما ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وقف اور ابتدا، یعنی کیفیت ہما میں کیفیت وقف اور کیفیت ابتدا مراد ہے۔ اور دوسرا جز ترتیل کا وہ کیا ہے؟ وقوف کی پہچان اور معرفت ہونا، یعنی محل وقف اور محل ابتدا اور کیفیت وقف اور کیفیت ابتدا کا جاننا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاحب کتاب بتانا چاہتے ہیں کہ بے دیکھو، قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس اور پاکیزہ کلام ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ محترم ہیں۔ قرآن کریم میں دی جانے والی جو ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ لہذا جس طریقے سے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے حروف، اس کے کلمات، اس کے الفاظ، ان کا صحیح تلفظ ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور ترتیل کسے کہتے ہیں؟ کتاب کے شروع میں بہت مفصل طریقے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ترتیل کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ ترتیل نام ہے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اور محل اوقاف کو پہچاننے کا۔ تو یہاں تک جتنے بھی اصول اور قواعد صاحب کتاب نے بیان کیے ہیں وہ ترتیل کے پہلے جز تجوید الحروف سے تھے، اور اب یہاں یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے بعد جتنے بھی اصول اور قواعد اور ہدایات آپ کو بتائی جائے گی ان سب کا تعلق ترتیل کے دوسرے جز معرفت الوقوف سے ہے۔ تو اس طریقے سے جتنا ضروری تجوید الحروف ہے اتنا ہی ضروری معرفت الوقوف بھی ہے جی۔ اور یہ وقوف کا جاننا اور پہچاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں بڑی آیات ہے، بڑے جو ہے رکوع ہیں، اسی طریقے سے بڑی آیات ہے، تو اب ان ظاہر سی بات ہے کہ ان بڑی آیات کو ایک سانس میں نہیں پڑھا جا سکتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، تو ضروری ہے اس کے لیے جو ہے اس کی ضرورت کے مطابق وقف کرنا۔ تو اب وقف کہاں کرے گا اور کیسے کرے گا، اور وقف اگر کر دیا تو اب ابتدا کرے گا یا اعادہ کرے گا، اور ابتدا کرے گا تو کیسے کرے گا، ان ساری چیزوں کی معرفت اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور بہت سارے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پر ایمان پہلے لاتے تھے، یعنی جیسے ہی آیات نازل ہوتی تھی ہم سیکھتے تھے اس کے حلال اور حرام کو، پھر قرآن کریم کے حروف کو ہم صحیح کرتے تھے۔ تو جس طرح قرآن کریم کے حلال اور حرام کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ایسے ہی قرآن کریم کے جو ہے کہاں پر وقف کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، کیسے پڑھا جائے، ان ساری چیزوں کی بھی جو ہے صحابہ کرام تعلیم حاصل فرماتے تھے۔ اور صحابہ کا یہ تعلیم حاصل کرنا یہ ان کا ایک عمل نہیں ہے، ان کا ذاتی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے نتیجے میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں بتاتے تھے اور سکھاتے تھے، اس کے نتیجے میں صحابہ بھی کیا کرتے تھے؟ سیکھتے تھے اور اس کو سکھاتے تھے۔ تو گویا کہ جو ہے قدیم زمانے سے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہی کیا ہے اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے کہ کس طریقے سے قرآن کریم کو جو ہے پڑھا جائے اور کہاں وقف کیا جائے، کہاں سے ابتدا کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسی زمانے سے ہم تک کیا ہے چلی آ رہی ہے۔ تو محقق فن علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو ارشاد ہے وہ کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف میں دلیل ہے اس پر کہ علم وقف کا سیکھنا اور مواقع وقف کی معرفت واجب ہے،
اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے جو ابھی آپ کے سامنے روایت بیان کی ہے، اس میں بھی اس بات کی جو ہے واضح حجت اور دلیل ہے کہ وقف کا علم حاصل کرنے پر جملہ صحابہ کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ اور ہمارے یہاں پر ہمارے اسلاف جو ہے اس پر مزید جو ہے خوب توجہ دیتے آئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے مشائخ اور اکابر علماء نے اس فن یعنی وقف کے باب میں جو ہے مستقل تصانیف اور قواعد لکھے ہیں۔ جی، تو اس طریقے سے محل وقف اور محل اوقاف کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما، اور ومن یعصیہما پر اس نے وقف کر دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بئس خطیب القوم انت، تم قوم کے کتنے برے خطیب ہے کہ اگر ان کو ٹھہرنا تھا تو یوں کہتے کہ من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما فقد ضل وغوا، لیکن اگر جو ہے پورا اگر وقف اور اگر پورا پڑھنا تھا تو یوں کہتے من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما فقد ضل وغوا، تو اس طریقے سے یہ جملہ کیا ہو جاتا؟ صحیح ہو جاتا۔ لیکن وقف کہیں کرنا اور کہیں پر وصل کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بھی معانی اور مفہوم کے اندر تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر مشائخ علماء نے اس کے اوپر خاص توجہ دی ہے اور جو ہے اس کے اوپر مستقل جو ہے کتاب اور تصانیف جو ہے ترتیب دی گئی ہے۔ جی، تو کہتے ہیں علامہ ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من تمام معرفت القرآن معرفت الوقف والابتداء، کہ قرآن کریم میں معرفت میں جو ہے کمال حاصل کرنے کے لیے وقف اور ابتداء کی جو ہے معرفت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور صاحب نہایت القول المفید جو ہے فرماتے ہیں کہ انہوں نے شاید وقال جو ہے ابو حاتم کے حوالے سے نقل کیا کہ من لم یعرف الوقف لم یعرف القرآن، کہ جو وقف کو نہیں سمجھے گا وہ قرآن کو بھی نہیں سمجھے گا، نہیں پہچانے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے اکابر اور مشائخ نے اس پر توجہ دی ہے اور جو ہے اس کے بارے میں جو ہے خاص توجہ دلائی ہے۔ تو اس طریقے سے غلط جگہ پر وقف نہ کرے بلکہ صحیح جگہ پر وقف کرے، اور اگر وقف کہیں ہو گیا تو اعادہ کرے گا یا ابتدا کرے گا۔ ان ساری چیزوں کا جو ہے جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جی، تو گویا کہ ترتیل جو ہے نام ہے کتنے حصے کا؟ 2 حصے کا، ایک ہے تجوید الحروف اور معرفت الوقوف، اور تجوید الحروف میں مخارج، صفات لازمہ، صفات عارضہ ہے، اور معرفت الوقوف میں جو ہے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے: محل وقف، محل ابتدا، کیفیت وقف اور کیفیت ابتدا۔ تو ان تمام چیزوں کی معرفت ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وقالوا علی المجید سے اگلا سبق انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.